وہ بیت اللہ ہے، بیت اللہ۔ حضرت مولا علی دی اماں پاک حضرت جناب فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا میرے نبی دی چاچی حضرت جناب ابو طالب دی زوجہ جناب عبد المطلب دی نو بہو ہاں سرکار فاطمہ بنت اسد کہنیاں نے میں بیت اللہ دا طواف پئی کراں، اچانک مینوں تکلیف ہو گئی، انج پتہ چلیا جڑی نعمت اللہ نے میرے پیٹ وچ رکھی ہے دنیا تے آن والی ہے، میں پریشان ہو گئی، جاواں تے کدھر جاواں، دائیں بائیں لوگاں دا رش ہے، میں دور نہیں جا سکتی، شدت اتنی زیادہ ہو گئی، میں پریشان ہو گئی۔ اللہ اکبر، جدو پریشان ہوئیاں یہ مسئلہ ایک گھڑی بڑی مشکل ہوندی ہے، عورت نو پردے دی ضرورت ہوندی ہے۔ مائی صاحبہ کہندیاں نے اچانک یک میرے کنا وچ آواز آئی، فاطمہ پریشان کیوں ہونی ہے، اندر آ جا۔ بیت اللہ خانہ کعبہ، مائی صاحبہ کہندیاں نے میں اچانک ویکھیا دیوار شک ہو گئی، پھٹ گئی، منو آواز آئی اندر آ جا۔ میں گیا اندر، کیویں جاواں، یہ اللہ کا گھر ہے، عورت کو جب آئے تو وہ پلیت ہو جاتی ہے، حالت اس کی وہ نہیں رہتی، اندر کیسے جاؤں؟ آواز آئی او میری بندی گھبرا نہیں، گھر بھی میرا وے، تو بندی بھی میری ہے، آن والا علی بھی میرا وے۔ آ جاؤ مائی صاحبہ کہنیاں نے میں اندر چلی گئی۔ بیت اللہ میں جس کی ولادت ہوئی حضرت مولا علی کی اب سنیے نا مائی صاحبہ فرماندیاں نے علی دی ولادت ہو گئی بیت اللہ میں۔ دوران طواف مجھے یہ تکلیف ہوئی، اب علی کے والد مکے میں نہیں ہے، جناب ابو طالب مکے میں نہیں، وہ تجارت کی غرض سے شام کہیں دور گئے ہوئے ہیں۔ ہاں مائی صاحبہ کہندیاں نے میں جلتی نال پیغام بھیجیا، جاؤ کملی والے نو محمد رسول اللہ نو اطلاع کرو اللہ نے تھوڑے چاچے دے گھر پتر دیتا ہے۔ حضور سیدہ فاطمہ بنت اسد کہتی ہیں، حضور کی چچی کہتی ہے میں نے پیغام رسول اللہ کو بلوایا۔ کیوں بلوایا؟ اب سنیے، یہ بھی ایک مقصد ہے۔ فرمایا کیونکہ ابو طالب نہیں سن مکے وچ، تے نالے بچہ جڑا دنیا تے آئے، بچے دیاں دو گلاں ہوندیاں نے، اگر تکیا ہونے نا بچہ دنیا تے آن نال روندا بھی یہ اکھ بھی کھول دے۔ سیدہ فاطمہ فرماندیاں نے علی روئے تے عین پر اکھ نہیں پہ کھول دے، میں پریشان ہو گئیاں، رب پتر تے دیتا ہوئے پر شاید معذور ہے، ویندا نہیں پیا۔ میں کیا جلتی نال رسول اللہ نو پیغام گھلو۔ اللہ اکبر، رسول اللہ کو پیغام گیا، نبی کریم اپنے گھر مبارک جو اٹھ کے سدھے بیت اللہ آ گئے، خانے کعبے وچ آ گئے، خانے کعبے میں آ گئے۔ جدو جناب فاطمہ بنت اسد نے کیا سونیا رب نے پتر تے دیتا وے پر اکھ نہیں پیا کھول دا، میرے نبی نے فرما اماں جی ذرا مینوں دیو نا، ذرا مینوں دیو نا۔ نبی کریم نے اپنے ویر علی نو انج گود وچ آیا، علی نو گود وچ آیا۔ اللہ اکبر، جدو علی ید اللہ والے ہتھاں تے آئے تے نبی کریم نے علی دے متھے تے پیار دیتا۔ پیار دیتا نا، رب نے چاچے یا پتر دیتا جی، حضور کے چچا تھے نا ابو طالب، چاچے یا رب پتر دیتا، داد پوترے ہو خوشی ہونی کہ نہیں ہونی ہے، رب چاچے یا پتر دیتا، مامے یا پتر دیتا۔ حضور فرماندے نے میں خوش ہو گیا، علی دنیا میں آئے، ابو طالب کو اللہ نے بیٹا دیا، میں اپنے داد پوترے ہاں، علی ویرا چاچی جی گود وچوں اپنی گود وچ لیتا۔ حضور نے ید اللہ والے ہتھاں تے علیاں چایا تے چاہ کے نیڑے کیتا، او لب جڑے بولن تے اللہ دا قرآن وڑھ دے، نبی نے اپنے لب علی دے متھے تے ٹکائے، ہتھے تے ٹکائے، کملی والے نے علی دی پیشانی تے پیار کیتا۔
پیار کر کے فرمایا علی آنکھ کھولو نا. اللہ حضور نے پیار سے جب بلایا نا علی کو، ابھی نام تو نہیں تھا نا، بچے کو پیار سے کسی نام سے بھی پکارا جا سکتا ہے. حضور نے جدوں پکاریا علی نے اولی اولی آنکھ کھولی. آئے ہائے ہائے، یہ حضور کا حکم ہے، حضور کی آئے. یہ تو پتھروں کو بلائیں تو بول پڑتے ہیں، درختوں کو بلائیں تو ہاں ہاں. ابو جہل نہیں آیا، اس کا کیا میں نہ مننا من سکتا 10 میری مٹھی کیے. رسول اللہ فرمایا کہ 10 میں دساں یا مٹھی والی چیز بولے کہ میں کون ہوں. آئے ہائے. حضور نے فرمایا اچھا مٹھی والی چیز بتائے گی. جب ابو جہل مٹھ کنا نہ لاہی نا تو وہ کنکریاں بھی پڑھ رہی تھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، محمد رسول اللہ لگے. یہ جدو کلمہ نہ پڑھا نا تو ابو جہل مٹھ کھول کے پرس ہٹی. انہوں نے کہا اتنا بڑا جادوگر، یہ نا پتھر تے بھی جادو چلا چھوڑے گی. وہ نہیں ماننا ہے نا، ماننا جو نہیں. ایک بندہ آیا انہیں کیا سونیا میں تا مننا گا اس درخت نو آرڈر دے تیرے کول چل کے آوے. میرے نبی نے فرمایا میں آرڈر دیتا گل وڈی ہو جائے گی. جا تو نو کہے اللہ دے رسول بلا رہے نہیں. آئے میرا پیغام تو دے. جدوں انہیں پیغام دیتا دائیں بائیں اگے پیچھے درخت ہلیا، جڑاں نو گھیریا، زمین تے گھسیٹدا ہویا. نبی کریم دی بارگاہ وچ آن کے او دے پتے بھی کہندے نے حق لا الہ پڑھیے لا. میرے نبی نے فرمایا میرے ویرا اکھ کھول. آئے ہائے. علی نے آنکھ کھولی. پوچھیا کہ علی اتنی دیر تک پریشانی دے عالم وچ رکھے آجے اکھ ننے کھولی، وجہ کی ہے؟ فرمایا میری ولادت بیت اللہ وچ ہوئی. بیت اللہ وچ 360 بت جھوٹے خدا ٹنگے ہوئے سن. اللہ دا حکم سی علی ادو تک اکھ نہ کھولی. اکھ ادو کھولی جدوں آ جائے جڑا پلیتاں نو پاک کرن والا وے. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. مولا بنا میں دیتے بھیجنا انہوں جڑا لوگانوں تیریاں آیتاں پڑھ پڑھ کے سناوے، پلید دلانوں پاک فرماوے. علی کہندنے آیات بیت اللہ وچ پر سجے کھبے غیر اللہ سن پتھر دے بت. مینوں آرڈر ایسی اکھ نہ کھولی کسے غیر تے اکھ نہ پہ جائے، جھوٹے خدا تے اکھ نہ لڑ جائے. اللہ کسے غیر اللہ تے اکھ نہ لڑ جائے، کسے جھوٹے تے اکھ نہ پہ جائے. وہ اکھ ادو کھولی جدوں اللہ دی برہان آ جائے، اللہ دی دلیل آ جائے. رب کی دلیل کیا ہے، اللہ کی برہان کیا ہے؟ پڑھے لکھے بیٹھے ہیں. اللہ فرماتے ہیں میری دلیل، میری برہان، میرا ثبوت کون ہے؟ محمد الرسول اللہ ہے. جس نے میرے محمد کو دیکھا اس نے مجھے دیکھ لیا. اللہ علی کہتے ہیں آرڈر یہ تھا آنکھ اس وقت کھولنی ہے جب رسول آ جائے جو پلیتاں نو پاک کرن والا وے، پلیتاں نو پاک کرن والا، لوگاں نو ایتا پڑھ پڑھ کے سنان والا. یا جبرائیل قبل قدمی، اے جبریل انج کرنا یار دے پیراں والے پاسے آجا آجا آجا، یار دے پیراں والے پاسے آجا تے انج کرنا انہاں نوری تے کافوری ہوٹھانو میرے یار دے پیر دیاں تلیاں نال مس کر دے، چموڑ دے، چمنا، پیار کرنا. نوریاں دا سردار اللہ، اللہ اکبر. میکائیل دا سردار
بسم اللہ اسرافیل دا سردار ہاں اسرائیل دا سردار 1,24,000 کم و بیش نبیاں دا صحابی تورات دا حافظ انجیل دا حافظ زبور دا حافظ قرآن دا حافظ جناب آدم علیہ السلام تو لے کے کملی والے تک سارے نبیاں تے رسولاں کول اللہ دا پیغام لے کے آن والا ملائکہ وچ اللہ دا رسول ہے فرشتیاں دا جرنیل ہے ملائکہ دا چیف آف آرمی سٹاف ہے کنٹرولر ہے ساری ملائکہ دی ٹیم دا معراج والی راتی کملی والے دے پیر پہ اچھوندہ شانہ ویکھنا عظمتاں ویکھنا کملی والے دیاں جبریل اپنے نوری تے کافوری ہوٹھ رسول اللہ دے پیر دیاں تلیاں نال مسکی تے نوریاں دا سردار بشرہ دے سردار دے مکے وچ پیر پیا چمدہ ہے اور چمی جاندہ ہے چمی جاندہ ہے چمی جاندہ ہے جدو جبریل دے نوری تے کافوری ہوٹھ لگے سرکار دے جسم دے اندر ٹھنڈک نے سرائز کی تھا نور جو ٹکرایا نا ہاں فرشتوں کا سردار تھا حضور دے جسم میں ٹھنڈک پہنچی سرکار نے پہلو بدلیا پاسا بدلیا جبریل پھر چمداوے نبی کریم نے پھر پہلو بدلیا جبریل پھر چمداوے سرکار نے پھر پاسا بدلیا جبریل پھر چمدائے چمی جاندہ ہے نبی کریم نے بڑی دیر تو بعد فرمایا پیر چمن والے کونے راتی تاریکی وچ اندھیرے وچ میرے مکان کمرے وچ داخل ہو کے میرے پیر چمن والے کونے تی عرض کی تی جبریل تلیاں نو چم کے اٹھو آقا رب دا پیام آ گیا سواری لئی در تے پورا کیا آیا تے واگاں پھڑن لئی غلام آ گیا اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ جبریل نے عرض کی تھی آقا اٹھو کملی والے اللہ دا پیغام آیا ہے رب دا سنیڑا لے کے آیا ماں آئے ہائے اللہ نے توڑے وال سنیہ بھیجے آوے رب توڑے نال ملنا چاہندہ ہے گل بات کرنا چاہندہ ہے عرض کی تھی جبریل کونے من انتا کونے انیرے وچ پیر چمن والیا اگو عرض کر دینے جبریل آئے ہائے اولی جا جبریل عرض کی تی جبریل تلیاں نو چم کے اٹھو آقا رب دا پیام آ گیا سواری لئی در تے برا کی آیا تے واگاں پھڑن لئی غلام آ گیا برق دا مہینہ بجلی براق دا مہینہ بجلی دا باپ یہ برق ہے برق ہاں تیز رفتار آقا سواری آ گئی ہے غلام بھی حاضر ہے سواری دا کنٹرولر مہاراں پکڑن والا میرے نبی نے فرمایا جبریل جانا کتھے وے فرمایا سجنا وضو کر لو ہاں کملی والے آپ وضو کر لو میں توڑے نالا فرشتے انتظار پہ کر دینے فرشتیاں دی جماعت وچ انہاں دے جلوس دی شکل وچ اسی پہلے مسجد اقصی جاوانگے فلسطین جاوانگے نبی انتظار کرے نے مسجد اقصی جاوانگے کملی والیا نبیاں دی امامت کرنی ہے پھر نبیاں دی امامت تو بعد آسمانہ دا سفر ہونا میں کملی والیا
جنت دے بارے تانوں سیر کرائی جائے گی، دوزخ دے بارے بریک کیتا جائے گا۔ اج بڑی طویل سیر ہے سونیاں، پھر آسماناں دیاں بلندیاں نو پار کرنا میں، اگے سدرا جانی ہے، میں رک جانا میں، اگے تساں جانا میں، اگے تساں جانا میں، رب نال ملاقات کرنی ہے۔ اللہ کہندا ہے جبریل یار نو لے آ، دکھی دل نہ لیٹیا ہوئے، میں چاہنا ماں یار نو کول بلا کے سامنے بٹھا کے دیدار بھی کراواں، یار نو تسلی بھی دیواں۔ سجنا گھبرا نہیں، مکے والے اگر نہیں من دیتے نہ منن، طائف والے آنے تیری گل نہیں مننے تے کی ہویا، پر تیرا رب پیا کہندا ہے سونیا ورفعنا لک ذکرک۔ محبوب اللہ چاہتا ہے کہ آپ کو بلا کر سامنے تسلی دینا چاہتا ہے کہ محبوب پریشان نہ ہونا، ابھی امتحان بڑے ہیں، تکلیفیں آئیں گی، پریشانیاں اٹھانی پڑیں گی، لیکن پریشان نہیں ہونا، تیرے رب کا وعدہ ہے ذکر تیرا ہی بلند ہوگا۔ اجے ذرا تک نا اجے مسئلہ، اجے ٹائم میں پریشانیاں تو بعد ہی آسانی پیدا ہوتی ہے نا۔ محبوب پریشان نہیں ہونا ان کے گالیوں سے، یا آپ کو جادوگر کہتے ہیں، دیوانہ کہتے ہیں، پتھر مارتے ہیں، پریشان نہیں ہونا، بس تھوڑا سا انتظار کرو، دیکھو تیرا رب کرتا کیا ہے۔ آئے اللہ کر، اور اب نے کر دیا، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ 4 گھر مکے والے کہتے تھے محمد تو اللہ کا رسول نہیں ہے، ہم تجھے نہیں مانتے ہیں۔ آج 14 صدیاں، یہ 15ویں صدی جا رہی ہے، مشرق چلے جائیں، مغرب چلے جائیں، شمال چلے جائیں، جنوب چلے جائیں، امریکہ میں جائیں، برطانیہ میں جائیں، ڈنمارک چلے جائیں، فرانس میں چلے جائیں، سعودیہ چلے جائیں، سری لنکا چلے جائیں، انڈیا چلے جائیں، پاکستان آ جائیں، دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں، وہاں اللہ کا بھی نام پکارا جا رہا ہے اور رسول اللہ کا بھی ذکر ہو رہا ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ، اللہ کا وعدہ سچ ہے، غالب ہے، جو اللہ چاہتا ہے وہ ہو کر رہے۔ ایک زمانہ تھا کہ ایک گاؤں والے انکار کر گئے، مکے والے، انہوں نے کہا نہیں ماننے، نہیں ماننے۔ فرمایا محبوب پریشان نہ ہو، پریشان نہ ہو، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ رحمت للعالمین نبی فرماندے میں اٹھیا، آئے ہائے اٹھیا، زمزم نال وضو فرمایا، اللہ زمزم نال وضو فرمایا۔ حضور فرماندے نے میں وضو کیتا، لباس بدلیا، سر تے امامہ رکھیا، اللہ اکبر، بن سور کے امامہ شریف، پگڑی شریف، حضور نے امامہ رکھیا۔ ہاں، اور یاد رکھو تاریخ لکھتی ہے واللہ عالم، جدو کربلا وچ حسین میدان کربلا وچ تلوار لے کے دین کے لیے یزیدی لشکر کے سامنے جانے لگے تو آپ کی بہن سیدہ زینب نے عرض کی تھی لالا جی اگر اجازت دے ہوتے جاندی واری پگڑی بھرا نو آ بنوا دیا۔ بہنہ نے مانو نے نا، اے دیکھو نا جب بھائی دولہ بنتا تو بہنیں سر میں کلہ رکھتی ہیں، یہ بہنوں کی تمنا۔ سیدہ زینب نے عرض کی تھی لالا جی جے اجازت دے ہوتے کلہ میں رکھ دیا، پگڑی میں بنا دیا۔ حسین نے فرمایا بہنیں جو میں تیری مرضی۔ سیدہ خیمے وچ گئیاں، ایک پرانی جئی پگڑی لے آندی، بھرا دے سر تے رکھی۔ امام نے کہا بہنیں کیڑی پگڑی آ؟ عرض کی تھی لالا جی یہ عام پگڑی نہیں، یہ پگڑی ہے جڑی معراج والی راتی نانا بن کے اللہ نال ملاقات واسطے گیا سی، رسول اللہ دی پگڑی ہے۔ امام نے اپنے نانے دی پگڑی سر تے رکھی، ابے حیدر دی تلوار لیتی، بھائی حسن دا پٹکا لک نال بدھا، حسین میدان کربلا ول جا رہے نے۔ نبی کریم نے سر تے امامہ رکھیا، بن سور کے شب اسرا دے دولا، رب دے حبیب اللہ دے محبوب ابو بکر عمر عثمان علی بلال طلحہ زبیر دے آقا مولا اپنے رب نال ملاقات واسطے جا رہے نے۔ کملی والے
حضرت ام ہانی دے مکان وچوں اٹھے میں جدی نشاندہی کیتی ہے چل دیاں خراواں رسول اللہ کتھے پہنچے جبریل نے عرض کیتی آقا کچھ قدم چلو نا تہاڈی سواری مقام حتیم وچ کھڑی ہے